علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین۔ سو بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے میں اور آپ 14 محرم الحرام کے ایک روشن اور بابرکت دن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل کی عظیم قربانی اور دین کے لیے پورے کنبے کو قربان کر دینے کے اس احسان جس کا بدلہ پوری امت مل کے چکا نہیں سکتی ان کا ذکر کر کے خراج عقیدت اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے دور و نزدیک سے جمع ہے۔ ہماری خوش بختی کہ ہمارے درمیان سادات اعظام بالخصوص پیر اللہ دتا گیلانی تشریف فرما ہیں اور معزز علماء کرام حفاظ اور قرآ آج اس مختصر سی حب اہل بیت کی مجلس میں شریک ہیں۔ میں محترم محمد شکیل اور ضیاء الدین کو آج کی اس کاوشوں اور دلی خواہش جن کے دلی خواہش پر آج کے پروگرام منعقد ہو رہا ہے اللہ جملہ معاونین کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور محترم جناب ڈاکٹر اللہ یار صاحب حاجی ستار صاحب اور کمیٹی اور اہل محلہ کے جملہ احباب جن کی دعوتوں اور محبتوں کے طفیل گاہے بگاہے یہ علمی اور محبت کی نشستیں مسجد حاضہ میں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مل جل کر دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز شرکائے محفل معززین علاقہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر بالخصوص سلطان خیل سے محترم جناب ڈاکٹر عبدالحمید کیانی صاحب، محترم جناب حفیظ حنیف صاحب، حمید اللہ خان صاحب اور دیگر جو مہمانان تشریف لائے، میں نے آپ کے سامنے بڑی معروف آیہ مبارکہ قرآن مجید سے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ لا اقسم، اللہ کو صفائیاں دینے یا قسمیں کھانے کی ہرگز ضرورت نہ تھی نہ ہے، مگر یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں قسم نہ کھاتا یا نہیں کھاؤں گا۔ آگے آ جانا بِهَذَا الْبَلَدِ، اس زمین کی، مگر اسی لیے کھاؤں گا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، میرے مصطفیٰ آپ کے قدم جس زمین پہ لگتے ہیں اللہ اس زمین کی قسمیں کھاتا ہے۔ زمین اللہ نے بنائی، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے مکہ کی مدینہ کی یا کسی مسجد کی بات نہیں کی، وَأَنْتَ حِلٌّ، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگیں گے، جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں اس ٹکڑے کی رب قسمیں کھا رہا ہے۔ اس ٹکڑے کی قسم کھانے کی وجہ
محمد مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے کی وجہ سے ہے۔ وہ خاک تھی، وہ خاک ہے، مگر جہاں محمد محبوب خدا کا قدم لگ گیا، اب وہ خاک بھی اس قابل ہو گئی کہ قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا جائے اور رب اس کی قسمیں بھی کھائے۔ یہ علی سبیل تنزل سب سے کم مثال دی گئی کہ جو خاک مصطفیٰ کے پاؤں سے لگ جائے وہ اتنی رب کو پیاری ہے۔ سو جس بندے کا مصطفیٰ سے تعلق ہو جائے، جو بندہ میرے نبی کا دوست ہو، جو بندہ میرے نبی کا صحابی ہو، اس کا پھر کتنا مقام ہوگا، اور صحابی کا جتنا مقام ہوگا، وہ ہستی جس کے رگوں میں خون بھی مصطفیٰ کا ہو، وہ ہستی جس کا گوشت بھی بدن مصطفیٰ کا ہو، اور وہ ہستی جس کو میرے آقا خود فرمائیں حسین منی، حسین مجھ سے نہیں ہے نہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کو جدا نہ سمجھو بلکہ حسین بدن مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا اور رب نے مٹی کو عزت عطا فرمائی۔ یہ وہ خاک ہے جہاں نبی کا قدم لگ جائے تو وہ قرآن کی آیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ سو خاک کا یہ مقام ہے تو نبی کی آل کو اللہ نے کتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہوگا۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو اللہ رب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو اپنے بدن کا حصہ فرمایا۔ جس نبی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے جوتے کو صحابہ سر پہ رکھتے ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف سے کٹنے والے بال کو صحابہ جان سے عزیز رکھتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ عشق مصطفیٰ کے یہ مناظر بیان فرماتے ہیں کہ نائی کاریگر بال کاٹ رہا ہے اور صحابہ بالوں کو نیچے نہیں گرنے اٹھا کے سینے سے لگا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب پھینکتے ہیں، تھوکتے ہیں، لعاب پھینکتے ہیں۔ صحابہ کرام آقا کا لعاب زمین پہ پھینکنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ لعاب، تھوک اور پسینہ مصطفیٰ کا، میرے آقا کا پسینہ لے کے بدن پہ ملتے تھے، بیماروں کو دیتے تھے۔ میرے آقا کا جوتا، میرے آقا کا کپڑا، میرے آقا کے پسینے کے قطرے، میرے آقا کا تھوک اور لعاب مبارک، حتیٰ کہ اگر آپ کا دل میرے آقا کے نام پہ دھڑکتا ہے تو سنو، میرے آقا کے بول و براز یعنی پیشاب کا بھی صحابہ ادب کیا کرتے تھے، اس کا نام بھی ادب سے لیا کرتے تھے۔ یہ تو بدن مصطفیٰ سے نکلنے والی چیزیں تھیں جس گدے پر میرے آقا نے سواری کی ہے۔ آج اشاق کہتے ہیں اس گدے کو گدا نہیں کہنا، چونکہ گدا عزت سے لوگ نام نہیں لیتے، جس کو کم تر، جس کو بے وقوف، جس کو فضول کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تو گدا ہے، انت حمار، تو گدا ہے۔ حضور جس گدے کو خود خرید کے سواری کرتے تھے، عاشقوں نے فتویٰ دیا کہ اس گدے کو گدا نہیں، نبی کی سواری اور لمبے کانوں والا کہا کرو۔ یہ ادب کی انتہا کہ جس دل میں نبی کا عشق تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے ہر شے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ آج نبی کے بال ہم تک کیسے پہنچے؟ یہ صحابہ ہی کا ادب تھا، یہ صحابہ ہی کا عشق تھا کہ انہوں نے میرے آقا کے بال سنبھالے اور ہم تک پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ المنورہ ہے۔ پہلے
میرے آقا مکہ میں تھے، کب ہم مکہ میں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں، اور مکہ میں کعبہ بھی تھا، آب زمزم بھی تھا، کئی پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں، کعبہ، حج، آب زمزم سب کچھ، لیکن مکہ کی اسی لیے قسم کہ یہاں محمد پیدا ہوا ہے، ان گلیوں میں مصطفیٰ چلے پھرے ہیں، سو ان گلیوں کی قسم جہاں مصطفیٰ کے چلنے کے قدم لگا پھرا کرتے ہیں۔ حضور پھر مکہ سے مدینہ آئے، کہ مدینہ تیری قسم، اسی لیے کہ یہاں مصطفیٰ بستے ہیں اور مصطفیٰ قیام فرماتے ہیں۔ آج لوگ مدینہ کی خاک کی قدر کرتے ہیں، آج لوگ مدینہ المنورہ کے ذرات کی قدر کرتے ہیں، آج مدینہ المنورہ کے گھاس پھوس اور پرندوں کا بھی عاشق مدد کرتا ہے، عاشق ادب و احترام رکھتا ہے۔ جس شہر کو حضور سے نسبت ہو جائے، جس مٹی کو حضور سے نسبت ہو جائے، جس اونٹ اور گھوڑے اور گدھے کو حضور سے نسبت ہو جائے، وہ صحابہ کے ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان کے ادب کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ یزید لعین پلید وہ شخص تھا کہ آج یزید کے وکیل اور آج کا نیم ملا یزید کے لیے راہ فرار ڈھونڈتا ہے۔ یزید کو کوئی بدبخت رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، کوئی یزید کو جنتی ہونے کا ٹکٹ ڈھونڈ کے دیتا ہے۔ جہاں یزید پہ لعنت، وہاں یزید کو بے قصور کہنے والوں پر بھی لعنت۔ نبی کے دور میں پیدا ہوا یا مدینہ المنورہ میں رہا تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے سارے جرم معاف کر دیے جائے۔ وہ جو صحابہ کی خصلتیں تھیں، وہ جو صحابہ کا طریقہ طور تھا، وہ جو صحابہ کا عشق تھا، ایک بھی یزید میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اور صحابہ کی شان تو بہت بلند ہے، مسلمانوں کی جو صفات ہیں وہ بھی یزید میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تاریخ متفق ہے کہ وہ جوانی سے شراب کا عادی تھا، تاریخ متفق ہے کہ دوست اس کے شرابی تھے، بے نمازی تھے، اور وہ کون سی برائیاں تھی، عیب تھی جو یزید میں نہیں تھے۔ یزید کو صحابی کہنے والے تیری زبان جل جائے، تیرے زبان کٹ جائے۔ آج تو یزید کو مسلمان کہنے والے کو شرم آتی ہے کہ ہم کہیں یزید، فقط اس لیے نہیں کہ وہ یزید ہے، اس کے کرتوت اگر تاریخی نگاہ میں دیکھے جائیں۔ میں نے یہ موضوع اس لیے شروع کیا کہ چند ماہ پہلے مجھے کسی نے اطلاع دی قمر مشانی میں کہ نام یزید کا کوئی دفاع کر رہا ہے، اور وہ ممبروں پر بیٹھ کر یزید کی بے گناہی اور بے قصوری ثابت کر رہے ہیں۔ یزید کے کس کس کام کی آج کے وکیل اور آج کے یزیدی اس کا دفاع کریں گے۔ یزید کے کافر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے علی اکبر اور علی اصغر کا پاک خون کربلا میں بہایا ہے۔ ہم تو جان بوجھ کے نبی کی آل کی بحرمتی کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا مقام نہ ماننے والا منکر قرآن ہے، آیات بینات کا انکاری ہے۔ قتل تو دور کی بات، کوئی اہل بیت کا مقام نہ مانے تو وہ آیت مودت کا منکر ہے، وہ آیت تطہیر کا منکر ہے، وہ آیت مباہلہ کا منکر ہے، وہ سورہ دہر کا منکر ہے، وہ حل عطا کے پیغام کا منکر ہے، وہ سورہ کوثر کا منکر ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا کا منکر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی صورت میں سارے قرآن کا منکر ہے۔ نبی کے آل کا ادب نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے، اور نبی کی آل کا انکاری آیات بینات کا منکر ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکاری دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، چونکہ آج 14 محرم ہو چکا ہے، یقیناً آپ نے کئی مجالس میں شرکت کی ہوگی، آپ نے 10 محرم الحرام کو شہادت امام حسین سماعت فرمایا ہوگا، اور 10 محرم الحرام کے پہلے حالات سو میں وہ دوران نہیں رہا، اڈے والی مسجد میں کچھ واقع کربلا کی بیک گراؤنڈ اور اسباب میں نے بیان کیے تھے۔ یہ اسد مووی میکر اور ان کی ٹیم کے پاس وہ خطاب موجود ہے آسان لفظوں میں کہ کربلا بپا کیوں ہوا تھا یا کیا وجوہات تھی۔
آج میں بات کربلا کی بات کر رہا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، 72 تنوں کو ٹکڑے